بلاول صاحب نے جو خطاب کیا ابھی، نام آپ لوگوں کا نہیں لے رہے، لیکن یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ ان کے نشانے کے اوپر آج کل آپ کی جماعت ہی ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں جو کسی کی کندھوں پہ بیٹھ کے سیاست کریں. آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کندھوں پہ بیٹھ کے سیاست کرنے کا، اور جو کاغذات چھین کے بھاگے لوگ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو نام تو نہیں لے رہے لیکن الزام آپ پہ ہے. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ جی بہت شکریہ آپ صاحب. پہلے تو مجھے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 27 دسمبر تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر باقاعدہ پورے طور پر ایک الیکشن کیمپین کی تقریر کی ہے انہوں نے، اور وہ ووٹ مانگتے رہے ہیں 8 فروری کے لیے. حالانکہ اس دن کو پوری دنیا جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ اینیورسری کے طور کے اوپر جانتی بھی ہے، مناتی بھی ہے. لیکن نہ بلاول صاحب کا انداز بدلا، نہ ان کے لہجے کی کاٹ بدلی، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ ایک ڈس انفارمیشن پر مبنی جو تقریر ہوتی ہے نہ وہ بدلی. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ بندہ کوئی بلاول صاحب سے پوچھے کہ ہمیں تو حکومت آپ نہیں توڑنے دے رہے تھے، آپ نے کہا سندھ کی اسمبلی ایک دن پہلے بھی نہیں توڑیں گے، ہم تو ارلی الیکشن میں جانا چاہتے تھے، آپ ہمارے اتحادی تھے، آپ نے ہمیں نے کہا کہ ایک دن پہلے بھی اسمبلی سندھ کی نہیں توڑیں گے. سندھ کی اسمبلی نہ ٹوٹتی تو پھر ملک میں الیکشن جو ہے وہ کیا سندھ کے علاوہ باقی پورے ملک میں ہو جاتا. اور جو یہ کندھوں پہ آنے کی بات ہے، اب میں ہمارا چونکہ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے بلاول صاحب کو ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے، ورنہ بہت سارے جواب ہیں. وہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ کس کے کندھوں پہ بیٹھ کر ہماری توڑی تھی، اور جو ہے وہ کس طرح سے اب یہ دوسروں کو کندھوں پہ بیٹھ کے تانے دینے والے جو ہیں، جن کے اپنے کندھے پر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اب اس کا جواب پھر میں کس سے مانگوں. پر گزارش یہ ہے کہ وہ مرضی کے مالک ہیں، وہ جو دل چاہتا ہے ان کا وہ بول رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ ان کو این ٹی پی ایم ایل این ووٹ مل جائے گا. لیکن لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، لوگ اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل چاہتے ہیں. آج بھی ان سے جو ہے وہ سندھ کی محرومی کا جواب بھی وہ پی ایم ایل این سے مانگتے ہیں. آج مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سندھ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کوڑا نہیں اٹھا سکے، سندھ میں آپ لوگوں کو پانی نہیں دے سکے، سندھ میں آپ بنیادی سہولیات نہیں دے سکے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ان کو پی ایم ایل این سے مانگنا ہے، جو پچھلے کتنے سالوں سے سندھ کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے پالیٹکس میں ایک بھی اور نہیں ہے بات اور ہے عظمہ حکومت میں بھی صاحبہ، نہیں رہے. جو مسلسل پیپلز پارٹی کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ میاں صاحب اب یہ شکوہ کریں گے کہ مجھے بلایا کیوں پاکستان، مجھے کیوں بلایا. تو کیا اس کے پیچھے ان کے پیچھے کوئی پاس کوئی ریزننگ تو ہو ہی سکتی ہے سیاسی بیان بازی کے پیچھے بھی؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب تقاریر بھی آج کل کم کر رہے ہیں. شہباز صاحب کو شکوہ ان کو اس وقت ہے اس وقت مقتدرہ سے کہ ان کو کیوں بلایا گیا یا ان کے لیے اسپیس نہیں بن رہی اس طرح سے؟ دیکھیے کیونکہ وہ تو مطلب بے تکی باتیں کرنے کا ان کو شوق ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، سو اس لیے ہم اس کو زیادہ رسپونڈ بھی اس لیے نہیں کرتے. وہ ٹھیک ہے، وہ تباہ آزمائی کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے کینڈیڈیٹ تو پورے کر لیں. وہ مقتدرہ نے دینے ہیں ان کو کینڈیڈیٹ. وہ جو ہے وہ پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوم ورک کرتی ہیں اس وقت الیکشن سے پہلے جو ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ اپنے امیدواروں کے انٹرویو کر کے ان کو فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے. یہ جو ہے بھی ہوا میں باتیں کر کے اور بے تکی جو ہے وہ بے سروپا باتیں کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہ ان کی الیکشن اسٹریٹجی، ہمیں اس کے اوپر کیا اعتراض ہوگا. لیکن یہ اگر خالی تقریریں کرنے سے اور اس طرح کی تقریریں کرنے سے جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا بلاول صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پنجاب کو جو ہے وہ سندھ بنا دیں گے؟ کہہ دینا. سندھ کھڑے ہو کے لاہور سے لڑے ہیں نا الیکشن، اللہ کرے وہ کاغذات واپس نہ لیں، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی میں لاہور کو کراچی بناؤں گا، اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں، تو بہت اچھی بات ہے، چلیں مجھے جی کیا اب اعتراض ہے.